سبيل الله إلا بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن روزے کی وجہ سے اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے. ایک روزہ 70 سال کی مسافت جتنی دور ایک انسان سفر کر سکتا ہے اتنا دور اس بندے کے چہرے کو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب خلوص کے ساتھ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب یہ عمل انجام دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو کثرت سے روزہ رکھا جائے. یوم عرفہ کی خصوصی فضیلت ہے. 9 ذی الحجہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے. یعنی ایک روزہ رکھے اس دن کا یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا تو 1 سال جو گزر چکا ہے اب تک جو ہم گناہ کر چکے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ نصوح ضروری تو چھوٹے گناہ 1 سال کے سب معاف اللہ اور آئندہ سال جو کرنے والے ہیں چھوٹے گناہ اس کے بھی سارے گناہ معاف اللہ. کیا فضیلت ہے. تو اس دن کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا ہمارے لیے اور آپ کے لیے آفر ہے. تو یہ 2 کام ہو گیا. تیسرا کام کثرت سے صدقہ کرنا. صدقہ کے لیے ہمیشہ انسان کو ایک معمول بنانا چاہیے. ہم لوگ اس معاملے میں تھوڑا تنگ دلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنا کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں کیسے صدقہ تو خیرات کرتے تھے. یہ ان دنوں میں خصوصی طور پر کیا جائے لیکن ہمیشہ معمول ہونا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 5 روپے 10 روپے جہاں بھی ہو سکے ہر انسان کو صدقہ کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک حدیث ہے بخاری کی جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. جو صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں نے جنہوں نے صدقہ کیا اس کو قبول کر کے مزید انہیں عطا فرمائے ان کی روزی. اور جو نہیں ادا کرتا ہے جو بخل سے کام لیتا ہے اس کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن رہنے کے بعد نہیں لیتا ہے دینے کی جگہ ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ بددعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو مال ہے اس اور کمی کر دے ہلاک کر دے. تو کم سے کم 2-4 روپے 10 روپے جتنا اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ اگر ہم صدقہ خیرات کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا وہ فرشتوں کی دعا روزانہ ہم لیں گے ہمارے مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا اللہ. لیکن یہ خصوصی دنوں میں یہ 10 ایام جو ہے اس میں مزید صدقہ کرے جتنا استطاعت انسان جہاں ہو سکے خرچ کرنا چاہیے. یہ 3 کام ہو گیا. چوتھا کام ہے جیسے حج وغیرہ ہے تو پھر اس سال جا نہیں سکتے ہیں جو لوگ جائیں گے وہاں پہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میسر کیا ان کے لیے راستہ ہموار کیا انشاءاللہ وہ لوگ کریں گے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اور چوتھا کام ہے یہ ذکر و اذکار. ذکر و اذکار کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہے. معمول دنوں کے اندر بھی ذکر و اذکار کے جو کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس طرح کے جو کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ کثرت سے ان ایام میں پڑھتے رہنا چاہیے. اور خصوصاً ایک کلمہ ایک تکبیر جو اس ایام میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی ہے وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آتے ہی وہ شروع ہو جانا چاہیے اور ایام تشریق کے عصر کے وقت تک برابر پڑھتے رہنا چاہیے. وہ 2 طرح پڑھنے کا ہے. فرض نماز کے بعد جو یوم عرفہ سے لے کر کے ایام تشریق کے عصر کے تک ہے ہر فرض نماز کے بعد اونچی بلند آواز میں اور معمول وقت میں بازار میں شہر میں گھر میں اب جہاں بھی جا رہے ہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہر جگہ پہ پڑھتے رہنا چاہیے. وہ تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان کلمات کو ان 10 دنوں میں اور بعد کی کیا ایام تشریق میں یہ کثرت سے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنی زبان میں بہت سارے لوگ جو فلمی گانے دیگر چیزیں یا لوگوں سے بات کرنے میں وقت گزارتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے استغفار کیجیے. استغفر اللہ
رب اغفر لي اللهم اغفر لي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ کلمات ہیں، ان کو سیکھیے اور ان ایام میں کثرت سے پڑھتے رہیے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے یہاں بے حساب اجر و ثواب ملنے والے ہیں اور اچھے مقام پا سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں تھی یہ عشر ذی الحجہ کی، جس کا اہتمام ہر مومن اور مسلمان کو کرنا چاہیے. ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کے یہاں ہم اچھے مقامات، اونچے درجات پا سکتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم سب کو ان ایام کو پانے کی توفیق عطا فرما اور ان ایام کو بار الہ تیری عطا فرما برداری میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو یہ جو چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی اللہ کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے جماعت اور جمعیت کے تمام افرادوں کو، تمام مسلمانوں کو یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا بنا، تجھ سے استغفار کرنے والا بنا اور سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. دنیا میں امن و امان اور سکون کی زندگی نصیب عطا فرما، وبا بیماری سے محفوظ عطا فرما. آخرت کی تیاری کرنے والا بنا. بار الہ